السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ صلاح الدین کے 99ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے سلیبی کمانڈر وکٹوریہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وکٹوریہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس شام قلعہ تھا، وہ بھی ہم نے گنوا دیا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اوارم تھا جو کہ ہماری طاقت تھا، ہم دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس پر وہ سلیبی کمانڈر کہتا ہے کہ شام ان کا تھا جو ہم نے انہیں واپس کر دیا۔ ہمارے پاس قدس اور غزہ اور باقی بھی علاقے موجود ہیں جو کہ ہمارے ہیں، وہ ہمارے ہی رہیں گے۔ اس پر وکٹوریہ کہتی ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم کس کو تسلی دے رہے ہو؟ ہماری طاقت کم ہو چکی ہے، افواج بھی کم ہے، جنگیوں کے حوصلے بلند ہیں۔ اس کے علاوہ سلطان نور الدین نے غزہ فتح کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہوگی۔ اس پر سلیبی کمانڈر کہتا ہے کہ آج تک میں نے جتنی بھی فتوحات حاصل کی ہے وہ میں نے اپنی ذہانت اور اپنی عقل سے کام لے کر حاصل کی ہے۔ میں نے مودود اور سلطان کو دشمن بنا دوں گا۔ اس پر وکٹوریہ کہتی ہے کہ اب مودود ہمارے ساتھ نہیں رہا۔ وکٹوریہ کہتی ہے کہ تم مودود کو ہمارے ساتھ کیسے کرو گے؟ وہ ہمارے ساتھ اب نہیں رہا، تم کیا کرو گے؟ اس پر وہ کمانڈر کہتا ہے کہ دولت کی طاقت ہے نا، میں اس کو ایک اچھی پیشکش کروں گا اور وہ ہمارا ساتھ دے گا۔ اس کے بعد وکٹوریہ کہتی ہے کہ اگر تم ایسا نہ کر سکے تو میرا تخت چھن جائے گا، تب تمہارا قدس کے تخت پر بیٹھنا اور مجھ سے شادی کرنے کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ اس کے بعد ہم شام قلعے کا سین دیکھیں گے جہاں پر صلاح الدین اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ سلطان نے غزہ پر حملے کی تیاری کرنے کا حکم دے دیا ہے، اب ہمیں حملے کی تیاری کرنی ہوگی۔ اس پر سپاہی کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہم قبیلے جائیں گے، اس کے بعد ہم سرحدی غازیوں کے ساتھ مل کر تیاری شروع کر دیں گے۔ صلاح الدین کہتے ہیں سب سے پہلے میں کارتگین کے پاس جاؤں گا۔ سپاہی پوچھتا ہے کہ وہ کیوں امیر حضرت؟ صلاح الدین کہتے ہیں کہ کارتگین نے ہماری بہت مدد کی ہے، میں اس کو اپنی صف میں آنے کی دعوت دوں گا۔ اس پر سپاہی کہتا ہے کہ شہزادہ دولت کارتگین کو سزا دے گے کیونکہ اس نے ہماری مدد کی تھی۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ اگر کارتگین ہماری صف میں آ جاتا ہے تو شہزادہ دولت اس کو آسانی سے سزا نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ کارتگین جنگل میں جا رہا ہوتا ہے، تبھی کچھ سپاہی آ کر گھیر لیتے ہیں۔ کارتگین کہتا ہے کہ یہ دولت کے سپاہی ہے۔ سپاہی کہتے ہیں کہ تم نے دولت شہزادے کو دھوکہ دیا ہے، اس لیے تمہیں اب وہ خود سزا دے گے، چلو ہمارے ساتھ۔ کارتگین کہتا ہے کہ میں نے اپنی باجی اور آپا خاتون کو بچایا ہے، اس لیے میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا اور میں کسی کو جواب نہیں دوں گا۔ سپاہی کہتے ہیں پکڑ لو انہیں، اور ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد شہزادہ دولت کے سپاہی کارتگین کے سپاہیوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کارتگین کو کہتے ہیں کارتگین اپنے ہتھیار ڈال دو ورنہ تمہارے سپاہیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے مار دیں گے۔ کارتگین اپنی تلوار چھوڑ دیتا ہے اور کارتگین کو وہ سپاہی گرفتار کر لیتے ہیں۔ کارتگین کہتا ہے کہ تم لوگ بزدل ہو، تم لوگ میرے سپاہیوں کو پکڑ کر مجھے دھمکا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا اس بھیڑیے کی کھال کے نیچے کوئی بھیڑ نہیں۔ اس کے بعد وہ سپاہی کارتگین کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے جہاں پر سلطان نور الدین کی والدہ عصمت خاتون کو کہتی ہے کہ تم نے نور الدین کی زوجہ ہونے کا حق ادا کیا ہے اور تم ہی ایک ولی عہد پیدا کرو گی۔ اس پر ملکہ خاتون کہتی ہے کہ ولی عہد ہو بھی گیا تو کیا ہوگا، ایک بھائی مودود جیسا جو کہ ہمارے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ سلطان کی والدہ کہتی ہے کہ وہ شہزادہ ہے، مصیبت نہیں۔ عصمت خاتون کہتی ہے کہ آپ بھی جانتی ہے جس کو ایک بار ریاست کا لالچ آ جائے وہ لالچ کبھی نہیں بھولتا، اور مجھے نہیں پتا سلطان نے مودود کو معاف کرنے کا فیصلہ صحیح کیا یا غلط، میں نہیں جانتی۔ اس پر والدہ کہتی ہے کہ ایک گھر کو ضد، ناشکری اور عورت کی ہر جگہ مداخلت تباہ کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم جنگل کا سین دیکھیں گے جہاں پر کارتگین کا سپاہی کہتا ہے کہ تم نے ہمیں زخمی کر دیا اور ہمارے سردار کو بھی لے گئے، اب ہمیں چھوڑ دو بزدلو۔ دولت کا سپاہی کہتا ہے کہ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے، تبھی وہاں پر صلاح الدین آ جاتے ہیں اور صلاح الدین کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس پر کارتگین کا سپاہی کہتا ہے انہوں نے ہمارے سردار کو پکڑ لیا ہے اور وہ ان کو دولت کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ شہزادہ دولت کارتگین کو مار دے گا۔ صلاح الدین ان سپاہیوں کو کہتے ہیں یہ زخمی ہیں، ان سب کو چھوڑ دو۔ سپاہی کہتے ہیں ہم انہیں نہیں جانے دیں گے۔ صلاح الدین اس سپاہی کے منہ پر تھپڑ مار دیتا ہے اور ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ صلاح الدین کے سپاہی ان سب کو بے ہوش کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کارتگین کے سپاہیوں کو کہتے ہیں شہزادہ دولت انہیں مار دے گا، ہمیں انہیں ڈھونڈنا ہوگا۔ سپاہی کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔
اس پر صلاح الدین کہتے ہیں نہیں، تم قبیلے واپس جاؤ اور اپنی مرہم پٹی کرو، میں کارتگین کو ڈھونڈ لوں گا اور اسے بچا لوں گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے جنگل میں کارتگین کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ کارتگین ان سپاہیوں کو کہتا ہے میں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، تم مجھے قربانی کے بکرے کی طرح گھسیٹ کر کیوں لے جا رہے ہو؟ وہ سپاہی کہتے ہیں اپنا منہ بند رکھو۔ کارتگین کہتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دو ورنہ مجھے اٹھا کر لے کر جاؤ۔ سپاہی کہتا ہے اس کو پانی دے دو۔ سپاہی کارتگین کو پانی دینے سامنے آتا ہے۔ کارتگین پانی پیتا ہے اور کہتا ہے کیا کوئی بھیڑیا زیادہ دیر قید میں رہ سکتا ہے؟ یہ کہہ کے کارتگین ان پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن کارتگین بھاگنے میں ناکام رہتا ہے۔ دوسری طرف ہم محل کا سین دیکھیں گے جہاں پر سلطان نور الدین اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں میرے بہادروں، تم لوگوں نے ریاست کو تقسیم ہونے سے بچایا ہے، تم لوگوں کی بہادری اور طاقت ہمیشہ قائم رہے، اللہ تمہارا حامی و ناصر رہے، تمہاری طاقت میں اضافہ ہو۔ اب غزہ کی باری ہے، اب ہمیں غزہ فتح کرنا ہوگا۔ تبھی سپاہی کہتا ہے کہ سلطان محترم، شہزادہ دولت بھی ہمارے لیے مشکل کا باعث ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ میں جلد ہی دولت سے صلح کر لوں گا، اس کی تم فکر نہ کرو۔ پھر کمانڈر شیرکو کہتے ہیں کہ سب باری باری خزانے والے کمرے میں جائے اور سلطان کی طرف سے تمام سپاہیوں کو 1,000 دینار دیے جائیں گے۔ تمام سپاہی سلطان محترم زندہ باد کا نعرہ بلند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کارتگین کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ کارتگین کہتا ہے مجھے اٹھاؤ، میں تو نہیں چلوں گا۔ تبھی وہاں پر صلاح الدین آ جاتا ہے اور کہتا ہے اسے چھوڑ دو۔ کارتگین صلاح الدین کو دیکھ کر کہتا ہے کہ شاہین کے پنجوں سے بھیڑیوں کو بچانے کے لیے صلاح الدین آیا ہے۔ دولت کا سپاہی صلاح الدین کو کہتا ہے امیر صلاح الدین، آپ اس معاملے سے دور رہے۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں کہ کارتگین نے ہماری مدد کی، اس لیے دولت اس پر ظلم کرنا چاہتا ہے، اب یہ مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، اور کہتے ہیں تم لوگ اسے چھوڑ دو، ہمیں مجبور مت کرو۔ وہ سپاہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے حملہ کرو۔ صلاح الدین اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ خون مت بہانا سپاہیوں، اور سپاہی آپس میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ صلاح الدین کے سپاہی ان تمام سپاہیوں کو گرا دیتے ہیں اور بے ہوش کر دیتے ہیں اور کارتگین کو چھڑوا لیتے ہیں۔ کارتگین کہتا ہے واہ صلاح الدین، کبھی تم مجھے بچاتے ہو، کبھی میں تمہیں بچاتا ہوں، ایک دن ایسے ہی ہم مر جائیں گے۔ صلاح الدین کہتے ہیں انجام چاہے ہمارا موت بھی ہو، پھر بھی ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ صلاح الدین کا سپاہی کہتا ہے جیسا کہ دولت کے سپاہی نے کہا ہے کہ اب دولت ہمارے پیچھے پڑ جائے گا، اس لیے ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ کارتگین کہتا ہے کہ تم نے جو کیا وہ صحیح کیا صلاح الدین، اور اب تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، لیکن میں اپنے قبیلے لوٹوں گا، میں کسی سے ڈر کر چھپنے والا نہیں۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے قبیلے میں خطرہ ہوگا، تم میرے قبیلے آ جاؤ۔ کارتگین کہتا ہے کیا کسی سردار کو دوسرے قبیلے جانا زیب دیتا ہے؟ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں کہ تم وہاں پر بھی سردار ہو کر رہو گے، سردار بن کر رہو گے، تمہارے سپاہی تمہارا حکم مانیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ غزہ کی جنگ میں تم میرا ساتھ دو۔ کارتگین کہتا ہے اچھا تو یہ بات ہے، تم مجھے سیدھی طرح کہو مال غنیمت اور مار کٹائی، پھر میں تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہارے ساتھ چلوں گا، چلو میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ صلاح الدین اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں چلو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے جہاں پر ملکہ خاتون سلطان نور الدین کو کہتی ہے کہ مودود کو آپ نے چھوڑ دیا آپ کی والدہ کے کہنے پر، کیا یہ انصاف کا تقاضا پورا کیا؟ اس پر سلطان کہتے ہیں کہ مودود نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے اس کو چھوڑ دیا، ایسے ہی نصیر الدین نے بھی مجھ سے معافی مانگی تھی اور میں نے اس کو ایک مرتبہ چھوڑ دیا، اس کو بھی ایک مرتبہ چھوڑ دیا، مطلب میں نے انصاف کا تقاضا پورا کیا ہے۔ ملکہ خاتون کہتی ہے کہ میرے بھائی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جو مودود نے کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس سے دشمنی کیے بیٹھے ہیں۔ اس پر سلطان کہتے ہیں کہ میں نے نہیں بلکہ تمہارے بھائی نے دشمنی شروع کی تھی۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں کہ میں اس معاملے کو حل کرنا چاہتا ہوں اور دولت سے صلح کرنا چاہتا ہوں، تم اس معاملے کو طویل مت بناؤ۔ اس پر ملکہ خاتون کہتی ہے آخر آپ نے اپنی والدہ کی بات مانی ہے کہ سلطان تمام مسئلے حل کر لیں گے اور عورتیں ایک کونے میں بیٹھی رہے۔ اس کے بعد ہم غزہ کا سین دیکھیں گے جہاں پر صلیبی کمانڈر کو سپاہی بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے حفاظتی تدابیر کر لی ہے۔ اس کے بعد صلیبی کمانڈر کہتا ہے کہ ہمیں زنگیوں کو دولت کے خلاف کرنا ہوگا، ان کو آمنے سامنے کرنا ہوگا، ان کی جنگ ہوگی۔ تبھی وہاں پر ایک صلیبی سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے جناب ایک اہم خبر ہے، اور بتاتا ہے کہ صلاح الدین نے کارتگین کو دولت کے سپاہیوں سے بچا لیا ہے۔ صلیبی کمانڈر کہتا ہے بہت خوب، میں نے ایسا ہی سوچا تھا، اب
صلاح الدین کی مدد کارتگین نے کی اور کارتگین کو صلاح الدین نے بھی اکیلا نہیں چھوڑا، اب وہ دولت کے دشمن بن چکے ہیں۔ یہ معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اس پر دوسرا صلیبی کمانڈر کہتا ہے ہم کیا کریں گے؟ صلیبی کمانڈر بتاتا ہے کہ ہم دولت کے پاس جائیں گے اور اسے میں ایسی پیشکش کروں گا کہ وہ زنگیوں کا دشمن بن جائے گا۔ اس کے بعد ہم صلاح الدین کی قبیلے کا سین دیکھیں گے جہاں پر صلاح الدین کارتگین کے ساتھ آ جاتا ہے۔ امیر ایوب کہتے ہیں کارتگین کا ہمارے قبیلے میں آنا سب خیر تو ہے۔ سریہ خاتون کہتی ہے اس کی کہیں دشمنی ہو گئی ہے یا شام میں ہمارا ساتھ دینے کی وجہ سے اس پر مصیبت آ گئی ہے۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں شہزادہ دولت اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس رہے گا۔ یہ سن کر توران شاہ کہتا ہے کہ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تم مصیبت کو اپنے قبیلے میں لے آئے ہو جیسے ہمارے پاس پہلے کوئی مصیبت ہی نہیں۔ کارتگین کہتا ہے دیکھو اس قبیلے کا سردار ہوں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنے قبیلے جا کر مرنا پسند کروں گا، باتیں سننے سے بہتر ہے، اور جانے لگتا ہے۔ صلاح الدین اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میں اس قبیلے کا سردار ہوں، یہاں پر میری بات مانی جاتی ہے، تم یہیں رکو۔ امیر ایوب حکم دیتے ہیں کہ کارتگین کا خیمہ تیار کیا جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے شہزادے دولت کے پاس ان کا سپاہی جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ کارتگین کو صلاح الدین وہاں سے لے گیا، ہم سے چھڑوا لیا ہے۔ شہزادہ دولت کہتا ہے صلاح الدین کون ہوتا ہے اس کو میرے ہاتھ سے بچانے والا، اور ان کا سلطان بھی میرے سامنے نہیں کھڑا ہو پائے گا، یہ خود کو کیا سمجھتا ہے؟ اب چلو سپاہی تیار کرو، ہم صلاح الدین کے قبیلے پر حملہ کریں گے اور وہیں پہ میں کارتگین کو لٹکا دوں گا۔ دوسری طرف ہم صلاح الدین کے قبیلے کا سین دیکھیں گے جہاں پر تورین شاہ صلاح الدین کو کہتا ہے کہ تم نے کارتگین کو یہاں پر لا کر ٹھیک نہیں کیا، پہلے یہاں پر مصیبت کم ہے جو اس کو بھی لے آئے ہو، اس سے پہلے کہ شہزادہ دولت ہم پر حملہ کرے اسے واپس بھیج دو۔ صلاح الدین کہتا ہے یہ کہیں نہیں جائے گا، میں اسے کہیں نہیں بھیج رہا۔ صلاح الدین کی والدہ کہتی ہے کہ تورین شاہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تم نے اسے بچایا، یہاں تک ٹھیک تھا، لیکن تم اسے اس کے قبیلے میں جانے دیتے۔ صلاح الدین تورین شاہ کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم اور مودود اور کارتگین ایک ساتھ تھے، لیکن جب مودود کو شکست ہوئی تم نے کارتگین کا ساتھ بھی چھوڑ دیا، تبھی ان کی بحث ہونے لگی ہوتی ہے۔ امیر ایوب کہتے ہیں بس کرو، چپ کرو، صلاح الدین نے جو کیا وہ ٹھیک تھا، جو بھی مصیبت آئے ہمارا اس کی مدد کرنا فرض ہے اور ہم اس کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد صلاح الدین تورین شاہ کو کہتا ہے قبیلے میں غزہ کی جنگ کی تیاری کی جائے، سلطان نور الدین دولت سے صلح کر لیں گے، تم اس کی فکر نہ کرو۔ تورین شاہ کہتا ہے امید کرتا ہوں تم جیسا کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہو، کیونکہ ہمارا قبیلہ مزید مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، تم تو یہاں وہاں چلتے پھرتے رہتے ہو اور چلے جاتے ہو، پیچھے ہمیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صلاح الدین تورین شاہ کو کہتے ہیں تم قبیلے کی فکر مت کرو، تم اپنی فکر کرو، مودود کی کہانی ختم ہو چکی ہے اور تمہاری بھی اب کوئی عزت نہ ہی کوئی تمہارا حکم مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے شہزادہ دولت صلاح الدین کے قبیلے میں آ جاتا ہے اور صلاح الدین کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین کو کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گرفتار شخص کو چھڑانے کی؟ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں اصل میں آپ نے کس حیثیت سے ہماری مدد کرنے والے شخص کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے؟ شہزادے دولت تبھی وہاں پر کارتگین آ جاتا ہے اور شہزادے دولت کو کہتا ہے آپ کی لڑائی مجھ سے ہے، قبیلے سے باہر جائے۔ دولت کہتا ہے میں اسی لیے آیا ہوں غدار۔ کارتگین کہتا ہے میں نے اپنی آپا خاتون اور بہن کو بچایا ہے، میں اس خونی درندے برنارد کے پاس اپنی بہن کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ شہزادے دولت کہتے ہیں بس تم نے نافرمانی کی، تمہیں غداری کی سزا ملے گی، اور کہتے ہیں سپاہیوں کارتگین کو گرفتار کر لو۔ صلاح الدین سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے سامنے میرے مہمان کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ میری پناہ میں ہے۔ شہزادے دولت صلاح الدین کو کہتے ہیں کہ تمہاری بہادری نے تمہاری آنکھوں کی بینائی چھین لی ہے، تمہیں نہیں پتا تمہارے سامنے سلجوقی شہزادہ دولت کھڑا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ ہم اپنی روایات کے لیے اپنی جانیں ہنستے ہنستے قربان کر سکتے ہیں، میرے سامنے میری روایات آپ سے زیادہ اہم ہیں، آپ کا عہدہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا۔ شہزادہ دولت کہتا ہے اچھا یہ بات ہے، یہ تلواریں تیار کرو، میرا بیٹا آئے گا اور تم پر حملہ کرے گا، پھر اس سے مقابلہ کرنا، اور میں تمہاری ماتحتی میں چپے چپے میں موجود ہر جگہ کو جہنم میں بدل دوں گا۔ یہ کہہ کے شہزادہ دولت وہاں سے چلا جاتا ہے۔
اس کے بعد ہم جنگل کا سین دیکھیں گے جہاں پر شہزادہ دولت واپس جا رہا ہوتا ہے، تبھی وہاں پر سلیبی کمانڈر آ جاتا ہے اور رستہ روک لیتا ہے۔ شہزادہ دولت کہتا ہے کہ ارے غافل، تم ہم سے لڑائی کرنا چاہتے ہو؟ سلیبی کمانڈر کہتا ہے کہ تم صلاح الدین سے اپنا آدمی تک نہیں چھڑا سکے، دیکھو تو صحیح سلجوقوں کے کیا حالات آگے ہیں۔ اس پر دولت کہتا ہے کہ تم میری گستاخی کر رہے ہو اور اپنی تلوار نکال کر آگے بڑھتا ہے، اور کمانڈر روک لیتا ہے اور کہتا ہے میں یہاں تلوار سے بات کرنے نہیں آیا بلکہ ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادہ دولت کہتا ہے شام کو تم کھو چکے ہو اور ذلیل ہوئے ہو، اب تمہارے پاس دینے کو کیا ہے؟ اس پر سلیبی کمانڈر کہتا ہے غزہ، ہم بھی وہاں پر رہیں گے لیکن وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ شہزادہ دولت کہتا ہے کہ تمہیں اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ سلیبی کمانڈر کہتا ہے شام کی جنگ میں میرے بہت سے سپاہی مار گئے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی فوج وہاں پر تعینات کر دو اور اس طرح تمہارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ شہزادہ دولت کہتا ہے تم جھوٹ مت بولو، تم جو چاہتے ہو وہ بتاؤ۔ سلیبی کمانڈر کہتا ہے کہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم نور الدین کے راستے میں رکاوٹ بنو۔ شہزادہ دولت کہتا ہے ٹھیک ہے، میرا بیٹا آ رہا ہوگا اپنی فوج کے ساتھ، میں اس کو غزہ کی طرف بھیج دوں گا اور وہ قلعے کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد ہم اسکلان قلعے کا سین دیکھیں گے جہاں پر مودود اور ان کی والدہ بیٹھی ہوتی ہے۔ ان کی والدہ کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کھانا تیار کیا ہے لیکن تمہارے حلق سے ایک لقمہ بھی نہیں اتر رہا۔ مودود کہتا ہے کہ مجھے مرنے دیتی، میں اپنے سر کے ساتھ قبر میں دفنایا جاتا، لیکن اب میں ذلیل ہو کر رہ گیا ہوں۔ ان کی والدہ کہتی ہے تم ذلیل نہیں ہوئے، تم ویسے ہی ہو۔ بھائیوں میں ایسی ناراضگیاں اور خوشیاں چلتی رہتی ہے وقت کے مطابق۔ اس پر مودود کہتا ہے وقت کبھی بھی مجھ پر مہربان نہیں ہوا، آغا اپنی سلطنت اپنی مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں۔ ان کی والدہ کہتی ہے تو چلنے دو، تم بھی ان کا ساتھ دو۔ مودود کہتے ہیں نہیں، ایسے حالات میں میں بالکل نہیں، ایسا لگے گا جیسے میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ ان کی والدہ کہتی ہے کہ شہزادہ دولت ان کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے اور ان کے لیے مصیبت ہے، یہ ریاست کا مسئلہ ہے، اس کو مل کر حل کرنا ہوگا، اور تمہیں بھی چاہیے تم شہزادے ہونے کی حیثیت سے ریاست کا مسئلہ حل کرو۔ مودود کہتا ہے کہ اگر شہزادہ دولت سے سلطان نور الدین نے ٹکر نہ لی ہوتی تو اس طرح کے حالات کبھی بھی پیدا نہ ہوتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سلطنت کو شہزادہ دولت جیسی مصیبت سے بچا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو دوستو اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پہ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس کے اگلے ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل آل سیریز 2024 کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔